أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساتواں پارہ سورۃ الانعام، رکوع نمبر 10 اور پارے کا رکوع نمبر 16۔ سورت کی آیت نمبر 83، 80 اور 83۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل ہے، ہماری حجت ہے جو گزشتہ رکوع میں گزری کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، آپ نے سورج، چاند، ستارہ ان سب کی اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ تردید کی کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، جو غروب ہو جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری دلیل ہے، اصل میں آتیناہا، ہم نے دی وہ دلیل، حجت ابراہیم علیہ السلام کو علی قومہ، آپ کی قوم کے مقابلے میں، آپ نے قوم سے بھی گفتگو کی، اپنے باپ سے بھی اور وقت کے حکمران سے بھی۔ دلیل میں اللہ پاک نے آپ کو غالب کیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جن کے چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ درجہ ملا، اللہ پاک نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ تا قیامت توحید والوں کے امام بن گئے۔ ایسے دلائل۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا پروردگار بڑی حکمت والا، بہت زیادہ علم والا ہے۔ حجت اور دلیل میں اللہ پاک نے
جناب ابراہیم علیہ السلام کو غالب فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیے لہو اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، حضرت اسحاق بیٹے عطا فرمائے، ویعقوب اور پوتے، یعقوب علیہ السلام پوتے عطا فرمائے۔ یعقوب کا لفظ نکلا ہے عین قاف با، عقب۔ عقب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، یعقوب کا لفظی معنی یہ ہے پیچھے آنے والا۔ حضرت اسحاق کے بعد اللہ پاک نے پوتے عطا فرمائے، تو یہ فطری سی بات ہے۔ اللہ جل شانہ جب کسی کو پوتا عطا فرماتا ہے بیٹے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے کہ نسل چل پڑی۔ بیٹے کی پیدائش پر جو خوشی ہے، پوتا جب اللہ پاک دے تو اس سے زیادہ خوشی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ساتھ ہی تذکرہ فرما دیا۔ کُلًا ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی صراط مستقیم پر اور علم پر، اللہ کی راہ پر چلایا۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، سیدھے راستے پر چلایا، علم والا نبوت والا راستہ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور آپ کی اولاد سے۔ یہ جو ہی ضمیر ہے اولاد، یہ نوح علیہ السلام کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے ضمیر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی۔ تفاسیر میں دونوں انبیاء کی طرف ہی اس ضمیر کا مرجع بتایا گیا ہے، ان کی اولاد سے۔ یہ سارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہیں۔ صرف ایک اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں، وہ آپ کے بھتیجے ہیں۔ داود علیہ السلام و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے نام کیسے خوبصورت ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو احسان۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، سب صالحین، وَإِسماعیل وَالْيَسَع وَيُونُس وَلوط، سب اللہ کے پیغمبر۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد سے اور ان کی اولادوں سے۔ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں سے، بھائی بھی، اولادیں بھی، باپ دادا بھی، بہت سارے ایسے تھے۔ من سے یعنی ان کی ذریت سے اور بھائیوں سے اور باپ دادا سے بہت سے لوگوں کو۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چن لیا۔ من کا لفظ آگے نا، سے یعنی سب کو نہیں، بہت ساروں کو، سب کو نہیں۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ہدایت دی ان کو سیدھی راہ، صراط مستقیم۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ پاک کی ہدایت ہے، اللہ کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور اگر وہ شرک کرتے ضائع ہو جاتا ان سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے یہاں کل 18 انبیاء کرام کا نام لیا ہے، 18۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہم الصلاۃ والسلام۔ 18 انبیاء کرام کا نام لے کر فرمایا اگر وہ بھی فرض مال شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ اور اسی طرح سورہ زمر میں فرمایا پیارے رسول امام کائنات سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سورہ زمر میں لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ بھی اگر شرک کرتے تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے شرک کا ہونا تو محال ہے۔ یہ اصل میں امتیوں کو سمجھایا گیا ہے کتنا یہ خطرناک گناہ ہے اور غلطی ہے کہ جس سے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی لوگ ہیں ہم نے دی ان کو کتاب والحکمہ اور حکمت۔ یہاں حکم سے مراد فہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فہم اللہ نے عطا فرمایا، والنبوۃ اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ کفر کر دے، انکار کر دے، ہاؤلائے یہ لوگ جن کے سامنے اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، مشرکین بھی تھے اور یہود بھی تھے، فقد وکلنا بہا، ہم نے مقرر کر دیا ہے ایسی قوم کو لیسو بہا کافرین، جو اس کا انکار نہیں کرنے والے۔ اس سے مراد صحابہ کرام قومن، اگر دوسرے لوگ منکر ہیں، یہود ہیں اور مشرک ہیں، تو اللہ پاک نے صحابہ کو کھڑا کر دیا ہے جو لیسو بہا بکافرین، انکار نہیں کرنے والے بلکہ اطاعت، تسلیم، اتباع کرنے والے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کو ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، بس ان کی ہدایت کی تم پیروی کرو۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ پہلے انبیاء کرام ان کا جو راستہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ان کی ہی پیروی کرو، اور پہلی کتابوں میں اللہ پاک کا کوئی حکم ہے، کوئی آیت ہے، کوئی فرمان ہے، اگر شریعت نے اس حکم کو تردید نہیں کی تو پھر وہ بھی واجب العمل ہے، ان کی ہدایت کی تم پیروی کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا سورۃ صاد میں سجدہ ہے؟ سورہ صاد میں حضرت داود علیہ السلام کا سجدہ ہے، آپ نے سجدہ کیا تو جناب عبداللہ ابن عباس سے سوال ہوا کہ ہم نے بھی سجدہ کرنا ہے؟ حضرت داود علیہ السلام کا سجدہ تو ہے
تو انہوں نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ سے لے کر فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ تک تلاوت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے. یہی آیتیں پڑھی، تلاوت کر کے فرمایا ہاں وہ داؤد علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کی پیروی کا آپ کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، اور اس آیت میں داؤد علیہ السلام کا سجدے کا ذکر ہے اور آپ کو ان انبیاء کی پیروی کا حکم ہے، ان کی پیروی کرو. صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4632. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. آیت نمبر 91. وما قدر اللہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالی کی، حق قدر ہی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. یہ الفاظ اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی ہیں، سورہ زمر میں بھی ہیں. وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ پاک کی قدر ہی نہیں کی. یہ تو تنظیمیں بن جاتی ہیں. حقوق اللہ جو سب سے بڑا حق ہے اس کا احترام نہیں، تنظیم بن گئی. یہ مزدوروں کے حق ہیں، ان کی تنظیم ہے. یہ طالب علموں کا حق ہے، ان کی تنظیم ہے. حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق ہے، ان کی تنظیم ہے. اللہ والوں سب سے جو بڑا حق ہے، جو سارے حق بنانے والا ہے، اللہ کا ملاکمین ہے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. اور پھر آگے ان کی 3 غلطیوں کا تذکرہ فرمایا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ کہنے والے کون تھے؟ یہود. انہوں نے عجیب قسم کا اعتراض کر دیا کہ نہیں اتارا اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی. کچھ مشرک لوگ تھے، کچھ یہود تھے، یہ ایک اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر آسمان سے کوئی کلام نازل نہیں کیا. قل، آپ اس کا جواب دیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، بتاؤ کون لائے وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ اس کتاب کو کس نے اتارا تھا؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ پاک نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری اور خود پہلے مان رہے ہیں کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، بتاؤ اس کتاب کو کس نے اتارا؟ وہ بھی تو بشر پر نازل ہوئی ہے تورات. نورا وہدی للناس، اس میں نور ہے اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس، تم اس کو بناتے ہو کاغذوں میں. قراطیس یہ جمع ہے کرتاس کی. کرتاس کا معنی کاغذ. وہ کتاب اکٹھی نہیں لکھتے تھے تورات، جیسے اللہ کی کتاب قرآن پاک ایک مجموعے کی شکل میں ہے نا، اس طرح نہیں لکھتے تھے، بلکہ الگ الگ چند ورق ایک جگہ پر اور دوسرے چند ورق دوسری جگہ پر، حصے حصے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا
فائدہ یہ اٹھاتے کہ جو چیز مطلب ہے نا کہ ظاہر کر دے وہ لوگوں کو دکھا دی اور دوسرا حصہ اندر چھپا لیا. یہ رویہ تھا یہود کا. قراطیس تم بناتے ہو اس کو کاغذوں میں الگ الگ ٹکڑا ٹکڑا تاکہ تبدونہا تم اس کو ظاہر کرتے ہو جو چاہا، وتخفون کثیرا اور تم چھپاتے ہو زیادہ، زیادہ چھپا لیا. یہ تھا ان کا اصل مقصد حصوں میں الگ الگ کتاب کو لکھنے کا. وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ اور تمہیں تعلیم دی گئی ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم نہ تمہارے باپ دادا. یہ ساری باتیں کس نے سکھائی؟ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ پاک نے. سائل خود ہی جواب دیتا ہے اللہ پاک نے کتاب اتاری، علم بھی اللہ پاک نے انسانوں کو دیا. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون پھر چھوڑ دو ان کو اپنی فضول باس میں، یلعبون وہ کھیلتے رہیں. جس طرح اردو میں غور و خوض، اس طرح خوض منفی فضول بحث، اس کے اندر وہ یلعبون کھیل رہے ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اور یہ کتاب انزلنا ہم نے اس کو اتارا، قرآن مجید اللہ کی کتاب، مبارکم بڑی برکتوں والی ہے. اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے. جو اس سے جڑ گیا وہ برکتیں ہی برکتیں پا گیا. مصدق الذی یہ تصدیق کرنے والی ہے کتاب اس بات کی، اس چیز کی، بین یدئی جو اس سے پہلے ہے. پہلے انبیاء کی تصدیق، پہلی کتابوں کی تصدیق کتاب اللہ قرآن پاک میں ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى اور تاکہ تم ڈراؤ القرى بستیوں کی ماں. قرى جمع ہے قریۃن کی، بستیوں کی ماں. یہ کون ہے؟ مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ. تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو. ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں ساری دنیا والوں کو. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان کہ اللہ پاک نے مجھے 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے بعثت الی الناس عامہ، میں ساری دنیا کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. اور کتاب اللہ میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ایھا الناس اے لوگوں، الناس سارے لوگ، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ام القری بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ. ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد، مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات تک آپ کے پیغام کو پہنچانا. والذین یؤمنون بالآخرہ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر. یؤمنون بہ وہ تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، قرآن مجید پر. وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کیا ہوتا ہے؟ 5 نمازیں پڑھی جائیں با جماعت نبی علیہ السلام کے طریقے پر سنت کے مطابق مسجد میں ہمیشہ، یہ حفاظت ہے. اور جو حفاظت نہیں کرتا اس کا انجام بہت برا ہے. کائنات کے بدترین کافروں کے ساتھ اس کا انجام ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اس سے بڑا ظالم کون ہے
جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، افترا، او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا کہتا ہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی۔ اس سے بڑا کون ظالم ہے؟ پہلے ایک ظالم کا تذکرہ فرمایا، پھر دوسرے کا، اور اب تیسرے کا۔ ومن قال، یہاں سے تیسرے ظالم کا بیان شروع ہوتا ہے، اور جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اتاروں گا جیسے اللہ نے اتارا، توبہ استغفر اللہ۔ یہ تین قسموں کے ظالم ہیں۔ آگے پھر ان کی سزا کا بھی تذکرہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ ہوتے ہیں موت کی سختیوں میں، موت کی سختی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، بڑی سختی ہوتی ہے موت کی سختیاں، غمرات الموت۔ پیارے رسول بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ یہ آیت کریمہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں لکھی ہے، یہی آیت کریمہ ولو ترا، اور اس سے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے، عذاب قبر۔ عذاب قبر، ادھر انسان مرتا ہے، نافرمان ہے، فوراً ہی اس کا عذاب قبر میں شروع ہو جاتا ہے، یہ آیت کریمہ لکھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی آیات کریمات ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں، نکالو باہر، فرشتے کہہ رہے ہیں۔ الیوم، آج، آج یعنی موت کے دن، تجزون عذاب الہون، تمہیں دیا جائے گا رسوائی کا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے اللہ تعالی پر وہ بات جو حق نہیں، حق نہیں، نہ حق۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، استکبار، تکبر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تحقیق تم آؤ گے ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے، ایک ایک، کما خلقناکم، جیسے ہم نے پیدا کیا تم کو، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وترکتم، اور تم چھوڑ دو گے، ما خولناکم، جو ہم نے دیا تم کو، ہم نے دیا نا تمہیں، مکان، دکان، گھر، پیسہ، وہ چھوڑ کر آ جاؤ گے، وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے، انسان کا صرف 3 مال ہے، کھا لیا، پہن لیا، صدقہ کر لیا، صحیح مسلم شریف میں، باقی سارے کا سارا وارثوں کا ہے، سب وارثوں کا ہے۔ انسان کے صرف 3 مال ہے۔ تم چھوڑ دو گے ما خولناکم وراء ظہورکم، جو ہم نے تمہیں دیا اپنی پشتوں کے پیچھے، وما نرا معکم شفعاءکم، اور نہیں ہم دیکھیں گے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جو تم نے گمان کیا کہ بے شک تم، انہم فیکم شرکاء، وہ تمہارے شریک ہیں، شریک سمجھتے رہے، لیکن قیامت کے دن سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے، سب واسطے، تعلق، ناطے ختم۔ لقد تقطع بینکم، ٹوٹ گیا واسطہ، تعلق تمہارے درمیان، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گیا، دور ہو گیا تم سے جو تم گمان کرتے تھے، کوئی شریک تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا، مال بھی گیا، شریک بھی گئے، باقی ساتھ کیا رہ گیا؟ ایمان اور عمل صالح۔ اللہ پاک ہم کو نصیب فرمائے، توفیق دے اور قبول فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔